أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صدق اللہ العظیم. بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فہم فی روضۃ یحبرون، تو وہ لوگ باغات میں خوش و خرم رہیں گے. فہم فی روضہ، روضہ باغ کو کہتے ہیں، اس کی جمع روضات آتی ہے. یحبرون باب افعال سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مصدر ہے احبار. فہم فی روضۃ یحبرون، تو وہ لوگ باغات میں خوش و خرم رہیں گے. بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کا انکار کیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے. یہ دو آیات آپ کے سامنے ہیں، ان کو آپ سمجھیے کہ یہ دو رزلٹ ہیں، بلکہ دو قسم کے لوگوں کا رزلٹ ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن مجرم لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے، اور وہاں وہ مایوسی کا شکار ہوں گے، کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور جن کی وہ عبادت کرتے رہے پوری زندگی، وہ بھی ان کا انکار کر دیں گے. تو یہ ان کے وہاں کے حالات ہیں. اب آج رزلٹ ہے کہ ہوگا کیا. نیک لوگ جو زندگی میں نیکیاں کرتے رہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جنہوں نے اپنی زندگی بداعمالیوں میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، ان کا کیا حال ہوگا. تو نیک لوگوں کے متعلق آپ حضرات نے دیکھ لیا کہ جو ایمان والے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو وہ باغات میں خوش و خرم رہیں گے، جنت میں داخلہ مل جائے گا. اور جو لوگ کافر ہیں، ہماری ملاقات کا انکار کرتے ہیں آخرت کی، اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی گرفتار کر کے پکڑ لیے جائیں گے. یہ تو ایک رزلٹ ہے جو بیان فرمایا. کس چیز کا؟ جس امتحان میں اور آپ لوگ اس وقت گزر رہے ہیں. دنیا دارالامتحان ہے، تو جس امتحان میں اور آپ اس وقت مبتلا ہیں، اسی امتحان کے رزلٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ یہ ان کا رزلٹ ہوگا. اب ہمارے ذہنوں کے مطابق، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کذبوا بآیاتنا کا مصداق، کفروا کا مصداق لقاء الآخرہ، ان سب کا مصداق کافر لوگ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن میرے اور آپ کے لیے جو اس میں غور طلب بات ہے، وہ صرف یہ ہے کہ یہ آیات ہم صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں پڑھ رہے، بلکہ میں نے کہا کہ کہیں ہم آیات کا عملی طور پر انکار تو نہیں کر رہے، اس چیز کا بھی جائزہ لینا چاہیے اپنا. اور دوسری بات کہ بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کفریہ ہوتی ہیں، ہم انجانے میں اپنی زبان سے نکال بیٹھتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم اللہ کی نظر میں مسلمان ہی نہیں رہتے. اب ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، اور ہم خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، اور قرآن پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن
ہم اسلام سے نکل چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے آج کل بالخصوص کم از کم جمعے کے دن جب غسل کرتا ہے تو 7 کلمہ طیبہ بھی پڑھ لے، مسلمان ہونے کی نیت سے غسل کر لے، اور اس کے بعد کلمہ بھی پڑھ لے کہ اے اللہ اگر مجھ سے کوئی اس ہفتے میں کمی بیشی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات منہ سے نکلی ہے جس کی وجہ سے میرا ایمان ضائع ہو گیا، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ کر کے میں دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ یعنی احتیاطاً ایسا پڑھ لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پتہ چلے، ایسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ بہت سے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی نظر میں اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں وہ کام اچھے نہیں ہیں۔ دوسرا، آخرت کی ملاقات کے حوالے سے فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھی، فرمایا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہوگی مرنے کے بعد، اور موت کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے۔ جب موت کو ہی ناپسند کرتا ہے تو اس کا مطلب ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا موفقہ، کبھی کہا کرتے تھے پیار محبت میں حمیرہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کبھی پیار سے کہا کرتے تھے، اس موقع پر فرمایا یا موفقہ، اے نیکیوں کی توفیق دی ہوئی۔ میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں، بات یہ ہے کہ کافر جب مرنے لگتا ہے تو اسے اس کا ٹھکانہ جہنم میں دکھایا جاتا ہے، اور قبر کا عذاب اس کے سامنے ہوتا ہے، سوال و جواب منکر نکیر کی شکل میں سامنے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ مرنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور مومن جب مرنے لگتا ہے تو اسے اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھایا جاتا ہے، اور رب کا دیدار ہوتا ہے، رب سے ملاقات کی خبر دی جاتی ہے، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ مناظر دیکھ کر موت کے وقت اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور پھر اللہ اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، اس حدیث کا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ 3 چیزیں، کفروا انکار کیا، کذبوا بآیاتنا، یہ کفر کے علاوہ دوسری چیز ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کافر بھی ہو، آیات کی تکذیب بھی کرتا ہو، وہ تو کرتے ہیں ظاہر ہے، اور ایک یہ ہے کہ کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان ہے لیکن آیات کی تکذیب بھی کرتا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں آج کے دور میں، ہم سوشل میڈیا کے دور میں جیتے ہیں، تو کتنے اپنے یہ پروفیسر غامدی صاحب ہیں، انہوں نے تو اسلام کی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بنیادیں ہلائی ہیں۔ انہوں نے ایسے ایسے نظریات قرآن اور حدیث سے نکال کر لوگوں کو بتائے ہیں جو بالکل قرآن اور حدیث سے متصادم ہیں، اور اس میں آیات کا، احادیث کا تو بہرحال بہت مرتبہ انکار کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے کذبوا بآیاتنا۔ اسی طرح آج کل جتنے بھی اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھا رہے ہیں، تو ایک بات بتاتے ہیں اور دوسری 100 باتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو اپنے مفاد کے مطابق ہوتی ہے اسے بتا دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو علماء سے بدظن کر دیا جاتا ہے۔ تو علماء سے لوگ جب بدظن ہو کر ایسے لبرل قسم کے لوگوں سے دین سیکھتے ہیں، تو نبی کی وہ حدیث سامنے آتی ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس علم کی گہرائی نہیں ہوگی، علم میں عمق نہیں ہوگا، ضلوا فاضلوا، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو
یہ نیک اور بد لوگوں کا انجام ہے۔ آگے فرمایا جو نیک لوگ ہیں وہ کرتے کیا ہیں، وعاملوا الصالحات میں کیا ہے، تو وہ دیکھیے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور یہاں سبحان اللہ سے پہلے کونو محذوف ہوگا، کانا یکونو کونن، اسے کونو، کونو کا مطلب ہو جاؤ اللہ کی پاکی بیان کرنے والے، یا افعلو بھی نکال سکتے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، کب، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے تعریف ہے فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، وعشیا وحین تظہرون، اور پچھلے پہر، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ یہ قصہ مختصر یہ کہ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کہاں ہیں قرآن پاک میں، تو ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کے گویا اوقات کو بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ مطالبہ یہاں پر تسبیح کا ہے، لیکن ظاہر ہے تسبیح سب سے اعلیٰ تو وہی ہے جو نماز میں ادا کی جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں جو سب سے اہم عبادت بتلائی ہے، اور قرآن بھی جس کا ذکر کرتا ہے بار بار قرآن پاک میں، وہ نماز ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میں اور آپ دنیا میں آئے ہی نماز پڑھنے کے لیے ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہی نماز میں ہے۔ تو حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، تو اس میں مغرب اور عشاء کی نماز، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، اس میں فجر کی نماز، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر۔ پچھلے پہر سے مراد ایک تو دوپہر ہوتی ہے، یعنی 2 بجے 3 بجے، ایک ہے اس کے آگے جس کو ہم سے پہر کہتے ہیں، تو اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو، اس سے ظہر کی نماز۔ اس طریقے سے گویا 5 نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوقات کو ان آیات میں بیان فرما دیا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، اللہ ہی کی وہ ذات ہے، اسی کی یہ کاریگری ہے کہ وہ یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، یخرج نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردے سے، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ یعنی اس کا ترجمہ یوں کیجئے، ابھی تو میں نے لفظی ترجمہ کیا، یحیی الارض بعد موتها، زمین کو آباد کرتا ہے اس کے بنجر ہونے کے بعد، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ آخر میں جو آیت ہے یہ والی، اس میں جو سب سے بنیادی نظریہ ہے بعث بعد الموت کا، پورا قرآن اگر آپ دیکھیں تو 3 نظریات کے ارد گرد گھومتا ہے: توحید، رسالت اور قیامت۔ اور مشرکین مکہ ان تینوں چیزوں کے منکر تھے، اور آج بھی مشرکین مکہ تو اپنی جگہ، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی آبادی اگر 8-10 ارب ہے تو اس میں 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، باقی سب کوئی توحید کو مانتا ہے تو رسالت کو نہیں مانتا، رسالت کو مانتا ہے تو توحید کو نہیں مانتا، توحید اور رسالت دونوں کو مانتا ہے تو قیامت کو نہیں مانتا، اور بعض ایسے ہیں جو تینوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال فرمایا یخرج الحی من المیت، مردہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ زندہ سے مراد، ایک تو بچپن میں آپ حضرات نے مثالیں سنی ہوں گی کہ انڈے سے چوزے کو نکالتا ہے، وہ بھی بہرحال ٹھیک ہے مثال یہاں پر، لیکن صرف وہ مثال نہیں ہے، وہ تو ہوتی ہے متوسطہ یا چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں اور آپ بھی بے جان چیز سے بنے بیٹھے، انسانیت کا آغاز جس مٹی سے ہوا، آدم علیہ السلام کا، وہ بھی بے جان تھی۔ میری اور آپ کی پیدائش بھی پانی کے ایک غلیظ قطرے سے جو بے جان تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اب ہم دھڑا دھڑ بول رہے ہیں۔
چل پھر رہے ہیں اور پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب اور مولانا صاحب، مفتی صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہیں۔ تو یخرج الحی من المیت، وہی ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی مثال ہے۔ اسی طرح بے جان بنجر زمین ہوتی ہے اور اس میں کسان ہل چلاتا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی یحیی الارض بعد موتها، اسے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ اسی طرح یخرج المیت من الحی، وہی ذات ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں جنم دیتے ہوئے بچے کو، بچہ فوت ہو جاتا ہے، ماں زندہ ہے اور بچہ فوت ہو گیا۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ جنم دیتے ہوئے ماں فوت ہو گئی، بچہ زندہ ہے۔ یہ دونوں مثالیں بھی یہاں پر صادق آتی ہیں۔ ایک اور، بلکہ ایک عالم نے بڑا عجیب نکتہ لکھا کہ شہید زندہ ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہی ذات ہے جو شہید سے غازی کو پیدا کرتا ہے۔ یخرج المیت من الحی، اور غازی سے شہید کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی باپ غازی ہے، یعنی عام طبعی موت مرا تو ظاہر ہے مر گیا، وہ میت ہے، اور بیٹا شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرتے ہوئے، تو وہ حی ہے، وہ زندہ ہے۔ تو اس کو کہا یخرج الحی من المیت۔ اسی طرح ویخرج المیت من الحی، بیٹا فوت ہو گیا عام یعنی طبعی موت، اور باپ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ زندہ ہے۔ تو اس چیز کو بھی یہاں تعبیر بعض مفسرین نے کیا ہے۔ بہرحال تمام جو میں نے تفسیریں کی یا مثالیں بتائیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ذات اتنے عجب عجب کارنامے سر انجام دے سکتی ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی ایک دن نکال کر کے کھڑا کرے گی، حساب کتاب دینا ہوگا اور بہت سے معاملات ہوں گے، ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اور اللہ کی وحدانیت کو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے جو ان کے تقاضے ہیں ان پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔